السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 11 آپ کے پیش خدمت ہے۔ آبدہ سے تعلق مجھے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہ ہوا، بلکہ دیوانگی کی ایک اور سمت مجھ پر کھل گئی۔ پہلے تو آبدہ اپنے شوہر کی گفتگو کرتی تھی اور میں سیمی کے واقعات دہراتا تھا۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے سے ہمدردی چاہتے تھے، لیکن اس روز کے بعد ہماری گفتگو شارٹ سرکٹ میں چلی گئی۔ اب ہمدردی تو کیا، ہم ایک دوسرے سے نگاہیں چار کر کے خدا حافظ تک نہ کہہ سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد آبدہ نے مونگ پھلیاں کھانی چھوڑ دیں اور اٹک اٹک کر باتیں کرنے لگی، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ جسم روح کو دغا دینے کے لیے کئی بھیس بدلتا ہے، وقتی طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن روح کو جل دینا ناممکن ہے۔ روح کو محبت صرف اس وقت ہوتی ہے جب دو انسانوں کی سائیکی ایک دوسرے کی تلاش میں نکلتی ہے۔ ایسی صورت میں نہ وصل میں بوریت ہے، نہ ہجر میں اشتیاق بڑھتا ہے۔ آبدہ اور میں ایک دوسرے کی طرف اس لیے بڑھے تھے، شاید ہم دونوں اپنی فنا سے ڈرتے تھے۔ میں سیمی میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ آبدہ بچے کے بغیر اپنا سلسلہ منقطع ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی خوفزدہ تھے اپنی اپنی فنا سے، لیکن جسم میں پناہ ڈھونڈنے والے اکثر اوقات تلاش کا شکار ہوتے ہیں، کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ موت سے محبت کرتے ہیں یا زندگی سے۔ اب آبدہ ناغے ڈال کر اوپر آنے لگی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی تو اس کے پرن معاشی چہرے پر آنکھوں کی کھڑکیاں بند ہوتیں، ہونٹ لپسٹک کے باوجود پرانے پردوں کی طرح بے رنگ نظر آتے۔ وہ کبھی سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے میری طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو جاتی، کبھی دیوار کے ساتھ کندھا لگا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ اگر ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی تو بات اور تھی، اب فقط احساس گناہ اور خود شکستگی تھی۔ میں بھی عجیب سے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ شاید زندگی کے تمام اہم واقعات قد میں ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ماں کا مرنا، سیمی کی موت، چندرا گاؤں کا چھوٹنا، یہ بڑے سانحے تھے۔ جیسے کوئی شہر بمباری کے بعد تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ جنگ ختم ہونے کے بعد بڑی سرعت سے اور شان و شوکت سے تعمیر بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر ٹیکسلا، ہر دلی، ہر لاہور، ہر ہیروشیما بڑی جلدی مرمت ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹے واقعات گھن کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر کداور درختوں کو دیمک کی طرح کھوکھلے کر دیتے ہیں، لہاتے کھیتوں میں کلر کی طرح بڑھتے ہیں۔ ماں کا مرنا ایک بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے چھوٹے واقعات بڑے اہم تھے۔ ماں کا مرنا ایسے زلزلے سے مشابہ تھا جس کے ساتھ اونچی عمارتیں ماتھا جوڑ کر پھٹ جاتی ہیں، سڑکوں میں چھتنارے درخت دھس جاتے ہیں، لاوا اژدہے کی طرح لاوارث پھرتا ہے۔ میرے باپ کا گھرانہ بڑی شان والا تھا۔ چندرا میں ہماری حویلی سارے علاقے میں مشہور تھی۔ ابا کا سارا خاندان فیوڈل تھا، اس لیے ماں کا میکا گمنام رہا۔ ہم ماں کے کسی رشتہ دار کو نہ جانتے تھے۔ وہ حویلی میں اپنی کلب کی اور خاندان کے اندر ابا کی رعایت سے بڑی چودرائن تھی۔ جب ماں بیمار پڑی اور گھر سے بھیڑ کم ہونے لگی تو مجھے پتہ چلا وہ قصور جا کر اپنے میکے میں مرنا چاہتی ہے۔ باپ کو ماں کی اس آرزو پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ساری بات غیرت کی تھی۔ ہمارے گھر میں اس سے پہلے کوئی سیانی اپنے میکے میں فوت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماں کو ہر وقت ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا۔ وہ آنگن میں پیپل کے نیچے اپنے نواڑی پلنگ کو گھسیٹتی رہتی، جہاں جہاں سورج چلتا ادھر ہی اس کا پلنگ کھسکتا جاتا، حتیٰ کہ سورج غروب کے وقت اس کی چرپائی سیڑھیوں کے ساتھ جا لگتی جو حویلی کی دوسری منزل کو جاتی تھی۔ اب یہ بخار گرمیوں میں بھی رہنے لگا تھا۔ اب ماں چھاؤں کی تلاش میں چرپائی کھسکانے لگی۔ جب سورج پھیکا ہو کر اندھا ہو جاتا، وہ پیپل کے نیچے گھڑونچیوں کے پاس چرپائی کھسکا کر پڑ رہتی۔ ابھی بھی شام کے وقت آنگن میں میلہ لگتا تھا۔ ماں کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے 2 آتیں تو 4 جاتیں، لیکن اب ماں کی کھنکدار آواز نہ آتی جو پہلے کہتی تھی، قیومی، مختار، بیٹا سردئی پی لو، پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا، میری نماز کھچ جائے گی کاکا۔ اب کوئی نہ کوئی ہمیں سردئی کے گلاس پکڑا دیتا تھا، پھر خالی گلاس گھڑونچی پہ پڑے رہتے۔ اب ماں آنکھیں موندے پڑی رہتی تھی، اسے نماز کے قضا ہونے کا بھی کوئی فکر نہ تھا۔ چڑیوں کا بلبلانا ایک چھوٹا سا واقعہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا کہ دوپہر چڑھی رہے، شام نہ ہو۔ مغرب کے وقت کئی قسم کے خوف مجھے گھیر لیتے تھے۔ مجھے لگتا شاید اس جھٹپٹے میں ماں چھپ چھپا کر کہیں غائب نہ ہو جائے۔ ماں کے مرنے سے کچھ دن پہلے ایک بڑا معمولی واقعہ پیش آیا۔ ماں کی سہیلی اصغری اور میراسن برکتیں نے اسے غسل کروایا اور پھیکے سبز رنگ کا سوٹ پہنایا تھا۔ وہ دونوں ماں کو سہارا دے کر باہر لا رہی تھیں۔ میں اوپر جانے والی سیڑھیوں پر گنا گود میں لیے بیٹھا تھا۔ چلتے میں ماں کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے ہونٹ یوں جڑے تھے جیسے درد کو باہر نکل کر واویلا مچانے سے روک رہے ہوں۔ آج اس کے کان کی بالیاں اتری ہوئی تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ میں بغیر بالیوں والی ماں کا عادی نہیں تھا۔ نومبر کی دھوپ میں پلنگ پر بیٹھی میری ماں کا رنگ سوجی کی طرح پھیکا نظر آ رہا تھا۔ پھر اصغری نے ماں کی چٹیاں کھینچ کر بنائی۔
کچھ دیر تک اس کی مٹھی چاپی کی۔ جب عصر کی اذان ہو گئی تو ماں کو ملتانی کھیس اڑا کر چلی گئی۔ اس وقت میں ڈرتے ڈرتے ماں کے پاس گیا۔ تیری بالیاں کہاں ہیں ماں؟ اس نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں۔ دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ کون ہے؟ میں ہوں قیومی۔ پتہ نہیں تو کب جوان ہوگا رے، کتنی دیر لگا دی تو نے جوان ہونے میں۔ میں نے گاؤں میں سن رکھا تھا کہ ماؤں کو بیٹوں کی شادی کا بہت شوق ہوتا ہے۔ میں بولا، ہم دونوں جوان ہیں، دیکھ تو صحیح، تو ہماری شادی کرنا چاہتی ہے تو کر دے۔ وہ مسکرا دی۔ اس روز کے بعد ماں کو میں نے دوبارہ مسکراتے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بولی تھی، کتنے ہی سال سسرال میں رہو، کتنے بچے جنو، کیسے کیسے کام سنوارو، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ سسرال میں شوہر بھی اپنا نہیں ہوتا، دوسروں کا گلہ کیا۔ میں اس وقت 7ویں میں پڑھتا تھا۔ مجھے ماں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اس لیے میں رونے لگا۔ وہ بولی، جب تو جوان ہو جائے گا اپنے مامے کے پاس جانا، منظور الہی قصوری۔ تو بھائی مختار کو بھیج دے قصور، وہ تو BA میں پڑھتے ہیں، جوان ہیں۔ ہاں جوان ہے، لیکن وہ اپنی دادی کی گود میں پلا ہے۔ جہاں کہیں دادی کا بیر ہے وہاں مختار نہیں جا سکتا۔ ماں تو مجھے مامے منظور کا پتہ بتا دے، میں چلا جاؤں گا کل سویرے۔ لاریوں کے اڈے سے بلے شاہ کے مزار کا پوچھ لینا۔ باہر والی گول سڑک پر بلے شاہ کے مزار کے سامنے بازار کو ایک راستہ جاتا ہے۔ بازار کی طرف مت مڑنا، بس گول سڑک پہ رہنا۔ ایک بڑا سا احاطہ نظر آئے گا، بڑے پھاٹک سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر۔ یہ احاطہ میرے بھائی کا ہے۔ جس روز میں گھر سے نکلی تھی اس روز پھاٹک پر میراثی سہرے لگا کر گئے تھے، میری بھابھی کے لڑکا ہوا تھا۔ اب تک تو جوان ہو گیا ہوگا۔ تو کیوں نکلی تھی ماں؟ دیہات میں ہم لڑکے لوگ نکل جانے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ بولی، بڑے قحط کا سال تھا، بارش کا قطرہ نہ برسا تھا اور بھادو کا مہینہ جا لگا تھا۔ درختوں پر مٹی جمی تھی۔ میں چوبارے میں بھابھی کے ساتھ رہتی تھی، سارا دن اس کے بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ 3 بچے تھے میری بھابھی کے، سب کو میں نے گودی کھلایا ہے۔ مامے منظور کو بلا لاؤں ماں؟ نہ اس کا نام بھی مت لینا حویلی میں، تیرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ اس روز سارے قصور پر مٹی کا بادل چڑھا تھا۔ بلے شاہ کے مزار پر قوال چوکی بھر رہے تھے۔ میں تیسری منزل پہ کھڑی کبوتروں کو باجرہ ڈال رہی تھی۔ پتہ نہیں قوالوں کی آواز میں کچھ تھا کہ آسمان چڑھی ہوئی مٹی میں کچھ۔ میں کوٹھے سے اتری، بڑے پھاٹک سے نکلی اور مزار پہ چلی گئی۔ میں چپ چاپ ماں کے کھیس کے اندر گھس کر لیٹ گیا۔ پھر بولی، قوالوں سے آگے چھوٹے برآمدے میں ستون کے ساتھ سر لگائے تیرا باپ بیٹھا تھا۔ وہ کئی سال کہتا رہا۔ اس روز بلے شاہ کے مزار پر اس کی 2 دعائیں ایک ساتھ پوری ہوئیں۔ کون سی 2 دعائیں ماں؟ اس روز میں مزار سے گھر واپس نہیں گئی۔ میری کون سی ماں تھی گھر پر جس سے میں اجازت لینے جاتی؟ جب ہم چندرا میں داخل ہوئے تو بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ تیرے ابے نے تب مجھے بتایا وہ بلے شاہ کے مزار پر بارش کے لیے دعا کرنے گیا تھا۔ تو اپنے گھر واپس کیوں نہیں گئی ماں؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے کر پوچھا۔ دیکھ، کسی سے یہ بات کرنا نہیں، تیرا ابا ناراض ہو جائے گا۔ وہاں میرا اپنا کوئی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ۔ پر یہاں اتنے سال سسرال رہنے کے بعد پتہ چلا وہاں منظور الہی تو تھا نا۔ اس کے بعد میں نے ماں کو بہت بلانا چاہا لیکن وہ پیٹ کر کے ہولے ہولے روتی رہی۔ ماں کے مرنے سے بھی زیادہ اس چھوٹی سی شام نے مجھے اپنے اندر گھول لیا۔ ماں کے مرنے کے بعد جب بھی میں لیٹتا مجھے یوں لگتا جیسے اب بھی وہ میری طرف پیٹ کیے آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی ہے۔ جس روز ماں کا 40واں تھا اس سے 1 رات پہلے میں نے چندرا کو چپکے سے خدا حافظ کہا۔ آسمان پر دور دور تک مٹی چڑھی تھی، ایک بھی ستارہ نظر نہ آتا تھا اور بلا کی گرمی تھی۔ جس وقت میں قصور کی گول سڑک پہ پہنچا اس روز بھی بلے شاہ کے مزار پر قوال چوکی بھر رہے تھے۔ آڑتی منظور الہی کا گھر تلاش کرنے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ احاطے میں داخل ہوا تو ماں کی شکل کا ایک بوڑھا اندر سے وضو کا پانی کوہنیوں سے پوچھتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا اور ٹھٹک گیا، پھر میرے گلے لگ گیا۔ کیا حال ہے رابعہ کا؟ ماں تو مر گئی۔ مامے نے میری طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ کی۔ کب؟ پتہ نہیں، وہ مامے منظور کے وضو کا چھیٹا تھا یا اس کا کوئی آنسو یا بارش کا پہلا قطرہ جو میرے ماتھے پہ گرا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس روز پھر بارش شہر کو غرق کرنے کی سوچ میں تھی۔ مامے منظور الہی کی ملاقات کتنا چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس نے مجھے پاؤں میں زنجیریں پہنا دیں اور BA کرنے تک میں چندرا نہ جا سکا۔ آبدہ بہت دنوں کے بعد میرے کمرے میں نظر آئی۔ میں نے سلاخوں والی کھڑکی میں کھڑے ہو کر تھوک سڑک پہ پھینکی۔ قیوم، بری عادت ہے ہر وقت تھوکنے کی۔ میں چپ رہا۔ آج بہت دنوں بعد آبدہ نے اپنے شوہر کے متعلق باتیں شروع کیں۔ خدا قسم قیوم، جیسی خدمت میں نے وحید کی ہے نا، کوئی ماں جنی کر نہیں سکتی، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میری گود خالی ہے۔ کہتا ہے بچہ خواہ مخواہ درد سر ہوتا ہے، ذرا بچے کی بات کہہ دوں فٹ رونے لگے گا، کہے گا تمہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے یا جیے تمہیں تو بچہ چاہیے بچہ۔
میں نے سگریٹ سلگایا اور کہا، ہاں تو ٹھیک کہتا ہے نا، تمہیں صرف بچہ چاہیے اس دنیا میں۔ کیا ٹھیک کہتا ہے وہ قیوم؟ یہی کہ اگر تمہارا اس سے کوئی رشتہ ہوتا تو تم اس کی کوئی تکلیف محسوس کرتی۔ وہ اپنا ہاتھ گھما کر بولی، میں اس کی بیوی ہوں، نکاحی، اس سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، بیوی اور پی اے سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کوئی اچھا پی اے ہوتا ہے، کوئی نالائق، کسی کو شارٹ ہینڈ آتی ہے، کسی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ ہر افسر پی اے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے، ہر شوہر بیوی کے ساتھ۔ پی اے اور بیوی کی صفات ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تم کیا بک بک کر رہے ہو آج؟ دنیا میں ہر رشتہ سگا بھی ہوتا ہے اور ستیلا بھی، سگی ماں ستیلی ماں، سگا بھائی ستیلا بھائی، لیکن بیوی ہمیشہ سگی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سنا یہ میری چوتھی ستیلی بیوی ہے؟ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، سگا ستیلا وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کھرے کھوٹے کی پہچان کرانی ہو، جہاں رشتہ ہی نہ ہو وہاں سگا کیا ستیلا کیا۔ میں آج ضرورت سے زیادہ برہم تھا، اس سے جھگڑنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ تعلق نے مجھے تسکین کی بجائے الٹا الجھا دیا تھا۔ اب میں اسے اذیت دے کر، دکھ پہنچا کر سکون سے سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ ہائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے قیوم، تم ایسی باتیں سوچتے ہو جو مذہب اور شریعت نے حرام کر رکھی ہیں۔ رشتہ داری اللہ رسول کے احکام ہیں، بیوی بچوں کے بھی حق بندے ہیں مذہب میں۔ اتر کر نیچے بھائی بھابھی سے ملا کرو، بچے ہیں ان سے کھیلا کرو، ان پر بھی پیار نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں۔ بولی، توبہ، ایسے کوئی کہتا ہے؟ کہیں بھابھی سولت کے سامنے نہ بکواس کر دینا۔ میں نے کہا وہ پہلے ہی جانتی ہیں۔ عابدہ بولی، ساری بات یہ ہے اس بدبخت سیمی نے تمہارے دماغ میں فطور بھر دیا ہے، عشق کا بخار چڑھا دیا ہے تمہیں۔ مجھے جو کہیں مل جائے تو الو کی پٹھی کو سیدھا کر دوں، خود تو مر گئی، اس بیچارے کو ویسے ہی پاگل کر گئی ہے۔ خبردار عابدہ، پھر کبھی سیمی کو کچھ نہ کہنا۔ کہوں گی، کیوں نہ کہوں، اس نے تمہیں پاگل کر رکھا ہے۔ ہائے، کبھی مسلمانوں کے لڑکے یوگا کرتے ہیں، وہ بھی تنترا یوگا؟ نجس ناپاک خیالات اسی نے بسائے تمہارے دل میں۔ تم کسی دماغی امراض کے ڈاکٹر سے ملو قیومی، سچ خدا کی قسم، اور توبہ کرو اپنے گناہوں پر۔ پھر اس کا نام مت لینا عابدہ، میں نے غصے سے کہا۔ اور وہ جو تم سارا دن وحید کی دھجیاں اڑاتے ہو وہ ٹھیک ہے؟ آخر میرا مجازی خدا ہے وہ۔ ہوگا مجازی خدا، میرا تو نہیں ہے۔ بڑی دیر کے بعد میں نے کہا، سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن۔ عابدہ نے مجھے بات مکمل نہ کرنے دی اور بولی، بولنا کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال سچ سننا ہے۔ تم سچ بول تو لیتے ہو لیکن سچ سن نہیں سکتے، یہ ہے تمہاری کمزوری۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے، مجھ میں سچ سننے کی بہت اہلیت ہے۔ بولی، ہے؟ سیمی کے خلاف بھی؟ ہاں، اس کے خلاف بھی۔ اچھا، آج سچ سننے کے بعد کل مجھ سے بات کرو گے؟ ہاں ضرور کروں گا۔ تو پھر سنو قیوم، تم درمیانے قد کے دبلے پتلے مرد نما لڑکے ہو، تمہاری مونچھیں تمہارے چہرے پہ نہیں سجتی، تمہارے بالوں سے خشکی جھڑتی رہتی ہے جو تمہارے کوٹ کے کالر پہ بہت بری لگتی ہے، تمہارے بڑے ہوئے ناخن گندے ہوتے ہیں، تمہارا مزاج ایسا ہے جیسے راکھ جلتے کوئلے پہ ہو، اوپر سے بجھے ہوئے اندر سے جلا دینے والے۔ کتابیں پڑھ پڑھ کے تم فلسفی ہو گئے ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں، مجھے پتہ بھی ہے یہ جائز نہیں۔ پتہ نہیں مجھے بچے کی تلاش لاتی ہے کہ اپنی تنہائی۔ پتہ نہیں تمہیں چپ کرانے آتی ہوں یا اپنے آپ کو۔ یکدم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس قیوم، میں نے توبہ کر لی ہے۔ میں نے کہا، کس بات کی؟ بس کسی بھی بات کی، ایسے بچے کا بھی کیا فائدہ۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ اب عابدہ نے کوٹھے پہ آنا بالکل چھوڑ دیا۔ میری نوکری نہیں تھی، اس لیے میں نے پوری توجہ سے ریڈیو اسٹیشن پہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں عابدہ نے میرا جو سچا سراپا بیان کیا تھا اس سے مجھے شرم آنے لگی تھی۔ اپنے ماضی سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے بہت سی کتابیں خریدیں، اپنے آپ کو بدل ڈالو، تم اور تمہارا مستقبل، اس نوعیت کی ان گنت امریکی کتابیں میرے ہاتھ میں ہوتیں۔ میں یوگا سے ہٹ کر کچھ دن ٹی ایم کے چکر میں بھی پڑا رہا، ریلیکس کرنے کا یہ ڈھنگ بھی مجھ پر سوار رہا، پھر میں نے یہ راستہ بھی چھوڑ دیا۔ ناز، تپسیا، سب بیکار باتیں تھیں۔ عابدہ سے میرا کوئی ناطہ نہیں تھا، میں اس کی محبت میں مبتلا نہیں تھا، لیکن اس کی رفاقت سے ہل گیا تھا۔ اگر وہ 2-4 دن اور اوپر نہ آتی تو از نو مجھے چاند میں بونے نظر آنے لگتے اور جگہ جگہ مجھے سیمی نظر آتی۔ اس روز میں نے پہلا دیہاتی پروگرام پروڈیوس کیا تھا، مجھے ہلکی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، نئے کام کی، نئے ماحول کی اور نئے تعلقات کی۔ میرا جی چاہتا تھا عابدہ کو دیہاتی پروگرام کے متعلق سب کچھ بتاؤں، جو کچھ وہ سمجھ سکے وہ بھی اور جو نہ سمجھ سکے وہ بھی۔ آنگن میں بھابھی سولت، عابدہ اور ایک اجنبی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عابدہ مونگ پھلیاں کھا رہی تھی، بھابھی کے چہرے پہ تکبر تھا، سر پہ ہلکا سا گنج تھا اور جوتے کی پالش مڈل کلاس زندگی کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ آدمی مجھے برا لگا۔ مجھے بھابھی نے آواز دی لیکن میں انسنی کر کے اوپر آ گیا، کرسی پہ بیٹھ کر عابدہ کا انتظار کرنے لگا۔ میرے معدے میں یکدم بہت سا تیزاب جمع ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسانی رشتے، نفرتیں، محبتیں، یہ سب کیا ہے زندگی کا سفر؟ ہمیں کیا چاہیے ایک دوسرے سے، اپنے آپ سے؟ میرے دماغ میں سوال ہی سوال تھے۔ مجھے اب سیمی کی تلاش نہیں تھی، اس کا مرنا ہولے ہولے حقیقت بن چکا تھا۔
की मौत ने अनगिनत सवालों को जन्म दे दिया। इन सवालों ने, एक बेनाम जुस्तजू ने, बेमायनी तलाश ने मुझे ढीला कर दिया था। आपदा जब तक सामने होती ये आवाज़ें मद्धम पड़ जाती, अगरचे मुकम्मल तौर पर कभी ख़त्म नहीं होती थीं। कभी कभी मुझे शुबा होता मेरा वो नाम नहीं है जिससे लोग मुझे पुकारते हैं। असली नाम याद करने की कोशिश करता तो याद ही ना आता। कभी मुझे लगता जिन लोगों से मिलता हूँ उनको मैंने पहले भी कभी देखा है। कुछ चेहरे, कॉलेज के दोस्त, प्रोफेसर, भाई मुख्तार, सूरत भाभी, उनके बच्चे मुझे बिल्कुल अजनबी लगते। मुझे अपने आप से पूछना पड़ता ये कौन लोग हैं, मेरी तरफ पुरुमीद निगाहों से क्यों देख रहे हैं। जब तक आपदा मेरे पास होती इन बेसिमत सोचों से छुटकारा मिला रहता। उसके जाते ही हर तरफ से रेलगाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती। इन सोचों से निजात पाने के लिए मैं अपनी नौकरी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। चांद गरूब हो चुका था, सुबह होने ही वाली थी। आपदा के आने से पहले मुझे उसके स्लीपरों की आवाज़ आई। आकर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? अंदर तुम्हारे लिए चाय रख कर गई थी। मैंने कहा शुक्रिया, पड़ी हुई है बहुत घंटों से। कैसे बोल रहे हो? जैसे बोलते हैं। बड़ा रूखा तरीका है तुम्हारा, मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं। अंदर आओ, एक बात करनी है तुमसे। मैं उठकर अंदर आ गया। आपदा आज सफ़ेद कपड़ों में साफ़ सुथरी और मॉडर्न लग रही थी। प्लास्टिक के तमाम जेवर गायब थे, लिपस्टिक का निशान तक न था। धुले बालों की चोटी गर्दन पे पड़ी थी। बोली, ये तुम्हारी क्या आदत है? मोटरसाइकिल नीचे धरा, बगैर सलाम दुआ के ऊपर आ गए। धन जिगरा है भाभी सोलत का, मैं तो एक दिन में निकाल दूं घर से। ये घर है, कोई होटल तो नहीं ना? मैंने कहा, भाई भाभी मेरी तबीयत को समझते हैं। वो बोली, तुम वहीद को तो मिल लेते, अच्छी बेनियाजी है तुम्हारी। मुझे लगा जैसे किसी ने गर्म पानी में मुझे गोता दिया। अंदर बाहर तमाम जख्म खुल गए। वो बोली, मेरा तो ख्याल था 100 बरस कुत्ते की तुम सीधी नहीं होती, पर उसको तो जल्दी होश आ गई। वो हंस रही थी, चेहरे पर खुशी का गलाल था। बोली, ऐसी माफ़ियाँ मांगी हैं भाभी सोलत से, हाथ जोड़ जोड़ के वादे किए हैं, अपना इलाज कराने का वादा भी किया है। मेरा दिल कांपने लगा। सुनो आपदा, तुम्हारा ख्याल है वो बदल चुका है, वो तुम्हें बेहतर तौर पर रखेगा। कोई किसी की खातिर नहीं बदलता। एक बार तुम्हें ले गया फिर वही बकबक झकझक करेगा। वो चुपचाप बैठे मूंगफलियाँ खाती रही। तो क्या करूं, अब मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती ना सुलत भाभी के पास। बेचारी बहुत इज़्ज़त करती हैं, लेकिन आखिर कोई किसी को कब तक रख सकता है। अब वो मुझे इज़्ज़त से ले जाए, मुझे क्या एतराज़ है। लेकिन तुम तो कहती थी अगर 1 लाख रुपया भी दे तो भी मैं वहीद के साथ ना जाऊँ। वो तुनक कर बोली, ये मैंने कब कहा था, मैं तो बस उसकी शिकायतें करती थी। मैंने कहा, इन शिकायतों पर भरोसा करके ही मैंने अंदर ही अंदर तुम पे एतमाद कर लिया था। तुम मेरी हो, तुम्हारे बगैर मैं। यकदम मैं चुप हो गया। कमाल है, मैं तो हर वक्त वहीद को ही याद करती रही हूँ कयूमी, जैसे तुम सीमी की याद में खोए रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, सीमी तुम्हारी बीवी नहीं थी, इसलिए तुम सिर्फ उसकी अच्छी बातें याद करते थे। मैं वहीद की बीवी हूँ, इसलिए उसे याद करने का मेरा तरीका मुख्तलिफ था। याद तो हम दोनों ही करते थे ना। खुदा के नज़दीक सारी बात कुल इतनी ही थी, इतनी मुख्तसर, सादा और सच्ची। उस वक्त मुझे पता चला कि ये सियाह गोश्त, जिसे मुर्दार समझकर मैं कई महीनों से इसके गिर चक्कर लगा रहा था, उसे मुर्दा समझकर उससे अपनी ज़िंदगी का प्रोटोप्लाज्म बनाने की फ़िक्र में लगा था। ये मरा हुआ नहीं था, सिर्फ कछुए की तरह मुर्देपन की एक्टिंग कर रहा था। मुझे झपटते देखकर उसने झुरझुरी ली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो बोली, अच्छा तो कयूमी, अब मैं चलूँ, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। कसम से कभी कभी तो मुझे तुम पर बहुत तरस आता था। वो उठ खड़ी हुई, उसके उठने के अंदाज में कतईयत थी। मैंने कहा, तुम उस हैवान के साथ नहीं रह सकती, वो तुम्हें नहीं समझता, उसका इलाज नहीं हो सकेगा। आपदा, ये तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? आपदा, मैं अनगिनत सवालों में घिरा रहता हूँ, इतने सारे सवाल, मेरा अपना वजूद उनमें खो गया है। जब तक तुम होती हो मुझे यकीन रहता है कि मैं हूँ, वरना। वो बोली, तुम्हारा सिर्फ इतना कसूर है कयूमी कि तुम रिश्तेदारों में नहीं रहते। पौधे को जड़ चाहिए खड़ा रहने को, सिर्फ तुम मेरी जड़ बन सकती हो, सिर्फ तुम। मुझे पहले ही पता था तुम पागल हो। दरअसल उस कॉलेज की कमबख्त ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर से मिलो कि खुदा के लिए। तुम अगर रहोगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा, रिश्तेदारों से मिलने लगूंगा। अगर तुम ऐसे ना रहना चाहो मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, है ना? मत मारी गई है तुम्हारी, मैं क्यों निकाह पे निकाह करूँगी? पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसलिए नहीं कि मुझे आपदा से मोहब्बत थी या मैं उससे बिछड़ना ना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी, वो मेरी ज़िंदगी के मनफी पैटर्न में एक सिंबल थी ज़िंदगी का। नीचे चलकर वहीद से नहीं मिलोगे? भाई मैं उसकी बीवी हूँ, अब वो लेने आया है तो क्या मैं उसके साथ ना जाऊँ? खैर से। ज़रूर जाओ, मैंने गुस्से से कहा। अजीब उठा दिमाग है तुम्हारा, किसी डॉक्टर से मशवरा करो। और तुम्हारा दिल भी अजीब है, इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसका रत्ती पर असर नहीं। बोली, वाक़यात पर अपना बस थोड़ी चलता है, गुनाह तो आदमी से होते ही रहते हैं, बंदा बशर जो हुआ। बंदा तौबा कर ले बस, आइंदा के लिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अच्छा बस इतनी सी बात है? सियानी होकर बोली, अच्छा चलो नीचे चलकर वहीद से मिलो। जाओ आपदा, तुम सब एक सी हो। अच्छा कैसी?
بس جیسی بھی ہو تم سب ایک سی ہو۔ میں نے چادر چہرے پہ کھینچ لی۔ میرا خیال تھا وہ چادر اتارے گی، بلائے گی، منائے گی، لیکن وہ کچھ دیر کھڑی رہی تو بس استغفار پڑھنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد کمرہ اس قدر چپ ہو گیا کہ چادر کے اندر مجھے خوف آنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چلی گئی ہے تو میں نے چادر سے سر باہر نکالا۔ میرے پلنگ کے قریب آبدہ کے سفید سلیپر پڑے تھے، ربڑ کے سفید کینچی سلیپر۔